مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر بڑے پیمانے پر علماء کرام نے جو تائید کا اعلان کیا تھا، آپ اس تائید کا آپ حساب دیجئے، مسلمانوں کو آپ ساجی دے کر بتائیے۔ آج ایک سمجھیے اقلیتی بہبود کا دن نہیں بلکہ آپ کی امتحان کا دن ہے۔ جبھی آپ رویندرا بھارتی میں گھسیں گے یا مولانا آزاد کا برتھ ڈے اقلیتی بہبود ڈے کے طور پر منائیں گے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ پہلے وہاں پر اقلیتی وزارت کا عہدہ دلائیے، پھر اس کے بعد آپ اقلیتی آج میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آج میں چیلنج کرتا ہوں کانگریس کی حکمرانی جماعت سے جو تلنگانہ میں حکومت کر رہی ہے۔ آج واقعی اگر آپ اقلیتوں کی اگر سچے ہمدرد ہے تو پہلی اپنی وزارت میں اقلیتوں کو جگہ دے، مائنارٹی ویلفیئر منسٹر اور مسلمان کو وزیر داخلہ بنا کر دکھائیں، اقلیتوں کو آپ سیاسی طور پر اپنے ساتھ ساجھیداری دے کر بتائیں۔ آپ نے لوک سبھا میں کوئی مسلمان تلنگانہ سے ریاست سے تعلق نہیں رکھتا، آپ کونسل میں بھی مسلمانوں کو نظر انداز کر چکے ہیں، اسمبلی میں بھی ایک بھی مسلمان آپ کی جماعت سے نہیں ہے، اور آپ نے وزارت میں تک ایک مسلمان کو آج تک ساتھ نہیں لیا۔ اگر واقعی اقلیتی بہبود کا دن منانا ہے تو اقلیتوں کو ساتھ لے کر اقلیتوں کو جھوٹی ہمدردی کرنا چھوڑ دیجئے۔ اگر سچی ہمدردی کر کے بتانا ہے تو اقلیتوں کو وزارت میں آج اقلیتی بہبود کے دن آپ ایک مسلمان ریونت ریڈی صاحب سے اس بات کی گزارش کروں گا، چیف منسٹر صاحب سے، اگر آپ چیف منسٹر یہ کہیے کہ آپ چیف منسٹر پوری ریاست کی عوام کے ہے یا نہیں۔ اگر پوری ریاست کے عوام کے ہے چیف منسٹر آپ، تو پوری ریاست کے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر تمام کو وزارت میں جگہ دے کر آپ حکومت لے کے چلے تو بہت اچھا ہوگا۔ اقلیتی بہبود کا دن ہے اور کوئی اقلیتی وزیر نہیں، اقلیتی بہبود کا دن ہے، کوئی اقلیت آپ کی وزارت میں نہیں، یہ بہت ہی مایوس کن ہے۔ اور جو اقلیتی ڈکلیریشن آپ نے دیا ہے، ایک بھی اقلیتی ڈکلیریشن کی آپ کی انتخابی منشور پہ جو ہتھیلی میں آپ جنت دکھائے تھے، مسلمانوں سے جو وعدے کیے تھے، اقلیتوں سے جو وعدے کیے تھے، آج اس پر پورے نہیں اترے۔ میں سمجھتا ہوں آپ اقلیتی بہبود کا دن منا رہے ہیں، اس پاک شخصیت مولانا آزاد کا آج برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ مجھے تو اس بات کی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ آپ جا کر وہاں کیا کہیں گے، کیا وعدے مسلمانوں کو بتائیں گے۔ صرف ایوارڈوں سے کام چلنے والا نہیں ہے، اپنے ساتھ ساجھیداری دیجیے، اپنے ساتھ مسلمانوں کو اقلیتوں کو لے کر چلیے، وہ آپ کا کارنامہ رہے گا۔ میں تلنگانہ کی عوام سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں، آپ کو جس طریقے سے وعدے کر کر بڑے بڑے وعدے کر کر آپ کے ساتھ جو آپ کو پھیلا پھسلا کر آپ کو ہتھیلی میں جنت دکھا کر جو جماعت آج اقتدار میں تلنگانہ میں آئی، وہ مولانا آزاد کے بتائے ہوئے کوئی باتوں کو ماننے والی نہیں ہے، صرف اور صرف دکھاوا کر رہی ہے کہ آج اقلیتی بہبود کے طور پر آج کے دن کو منایا جائے۔ آج صرف ایک دو ایوارڈوں سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، اگر وہ صاف ذہن ہے، اگر وہ سیکولر ہے، اگر وہ واقعی اقلیتوں کی دوست ہے، چیف منسٹر اقلیتوں کے دوست ہے، اگر دو آنکھ ہے تو ایک آنکھ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آنکھ میری یعنی مسلم ہے اور ایک آنکھ یہ، لیکن اگر آپ کے دل میں ذرے برابر بھی کیونکہ آج جس شخصیت کی 135ویں یوم پیدائش منا رہے ہیں، یہ ہمارے ملک کی بہت بڑی عظیم ترین شخصیت ہے، جن کو آج تک بھی یعنی ملک کی آزادی میں اگر سب سے پہلے اگر کوئی ہمارے ملک کے وزیر تعلیم تھے اور وہ خطاب جاتا ہے مولانا آزاد صاحب کو، مولانا آزاد صاحب کو بھارت رتن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، اور نہ صرف وہ ملک کی آزادی میں بہت بڑا کردار ادا کرے بلکہ ہمارے اس ملک کی ایجوکیشنل کو اسٹیبلشمنٹ کرنے میں، تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے آپ کا بہت بڑا یوگدان رہا۔ آپ نے اسکول، کالجز، پورا ایجوکیشن کا ایک نرسری تا پی جی اور اس کے بعد کی تعلیم کا بھی جو اسٹرکچر کو تیار کیا، وہ کردار، وہ رول بھی آپ کا بہت بڑا رول رہا۔ اور نہ صرف یہ رول بلکہ بی آر امبیڈکر صاحب کے ساتھ مل کر آپ نے ملک کے دستور کو پورا بنانے میں آپ کا بہت بڑا کردار رہا۔ قابل مبارکباد ہے وہ شخصیت،
ملک کے لیے، وطن عزیز کے لیے انہوں نے ہر چیز کی اپنی قربانی دی، بلکہ وہ ایک مفسر قرآن بھی تھے جنہوں نے قرآن کی پوری تفسیر کو بھی کیا تھا، اور بہت اچھے صحافت میں بھی بہت اچھا انٹرسٹ رکھتے تھے. خود اپنا ایک انہوں نے اخبار کو قائم کیا تھا. میں مولانا آزاد صاحب کی اگر خوبیاں بیان کروں تو بہت زیادہ بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ مولانا ایک ایسی شخصیت تھی. جب ملک ہندوستان جب یونائٹڈ تھا، جب اس کے تقسیم ہوا اس کے ٹکڑوں میں، پاکستان الگ ہندوستان الگ، لیکن مولانا آزاد نے پاکستان جانے کو ترجیح نہیں دیا، بلکہ اس سرزمین پر ہمارے ملک یعنی ہندوستان کو، بھارت کو اپناتے ہوئے مولانا آزاد نے ہندوستان کو چنا. پاکستان جانے سے کئی لوگوں کو انہوں نے روکا، اور خاص کر کے بار بار جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ جامع مسجد کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. مولانا آزاد صاحب کی وجہ سے آج اس ملک میں ہم یہاں پر بسے ہیں، اور اس ملک میں یعنی ہم ایک با اعتماد شہری کے طور پر یہاں پر ہے. یہ مولانا آزاد صاحب وہ شخصیت ہے جنہوں نے ملک کی تقسیم کے بعد ملک کو بنانے کے لیے، ملک کی تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے، ملک کے دستور کو بنانے کے لیے، ملک کے صحافت کو اجاگر کرنے کے لیے بہت بڑا کردار رہا. میں سلام کرتا ہوں، اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے. مولانا آزاد صاحب، میں یہ کہوں گا کہ مولانا آزاد صاحب ایک پاک سرزمین پر ان کی پیدائش ہوئی، اور بہت بڑی شخصیت ہے جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں سے لڑنے کی کوشش کی. یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ رہا، بلکہ جیل بھرو آندولن، انگریزوں کے خلاف ڈٹ کر ٹھہرنے میں ان کا جو رول تھا بہت ہی قابل رول رہا. مگر ان کی تعلیمی جو سرگرمیاں تھیں وہ بہت ہی، آج ہندوستان میں جتنا تعلیم کو پروموشن ملا اس میں مولانا آزاد صاحب کا بہت رول تھا. مولانا آزاد صاحب جس طریقے سے میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو ترجیح دی، مولانا آزاد یہی چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کی وہ سنت کو باقی رکھے، اور علم کو زیادہ ترجیح دینے کے لیے آپ وزیر تعلیم کی حیثیت سے اپنے آپ کو چنا، اور اس عہدے پر آپ فائز رہے. آج مولانا آزاد صاحب کا برتھ ڈے ہے، تو آج ہمارے اس ملک میں نیشنل ایجوکیشن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے. اور یہ نہ صرف بلکہ ریاست تلنگانہ بلکہ پورے ملک میں، اور ملک میں رہنے والے باشندے جو بیرونی ملک میں ہیں وہ بھی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور آج تلنگانہ ریاست میں جب یونائٹڈ آندھرا پردیش بھی تھا تب بھی ہم نیشنل ایجوکیشن یعنی قومی یوم تعلیم کے طور پہ بھی اس کو منایا جاتے تھے. اور اس کو اور ایک ہمارے اسٹیٹ میں جب یونائٹڈ تھا تب بھی، اور تلنگانہ لگے بعد بھی ہم یوم اقلیتی بہبود کے طور پر آج کے دن کو مناتے ہیں، یعنی مائنارٹی ویلفیئر ڈے کے طور پر بھی ہم یہاں پر مناتے ہیں. کیونکہ مائنارٹیز ویلفیئر یعنی مسلمانوں کی ادا کیا رول رہا، وہ ہم کبھی ان کو بھلا نہیں سکتے، اور بہت بڑا رول آپ کا ادا تھا. تو ان کے پیدائش کے ضمن میں آج ہماری اس ریاست میں، ہماری بازو کی ریاست میں آج یوم اقلیتی بہبود کے طور پر آج کے دن کو منایا جاتا ہے. اور خاص کر کے میں ایک بات ضرور کہوں گا، تلنگانہ ریاست الگ ہونے کے بعد KCR صاحب نے مولانا آزاد کی دور اندیشی کو اور دانش مندی کو اپناتے ہوئے، ان کی باتوں کو اپناتے ہوئے KCR صاحب نے مولانا آزاد کے ضمن میں KCR صاحب نے ان کی بات کو رکھنے کے لیے KCR صاحب نے جو تلنگانہ میں تعلیمی جال پھیلایا تھا، آج ملک کی کسی حکومت نے اتنا بڑا رول ادا نہیں کیا. آج بھی تلنگانہ میں 10 مہینے ہو چکے ہیں ایک حکومت آ کر، لیکن کانگریس کی وہ حکومت کا بھی کوئی کارنامہ نہیں رہا. KCR صاحب نے نہ صرف اقلیتوں کے لیے بلکہ دوسروں یعنی ہمارے ساتھ ہمارے ریاست میں رہنے والے ہمارے بھائیوں کو کے لیے بھی KCR صاحب نے جو رہائشی اسکول، اقامتی اسکول قائم کیے، وہ بہت ہی بڑے پیمانے پر 1000 سے زائد اسکول قائم کیے. لیکن خاص کر کے کیونکہ آج اقلیتی بہبود کا دن ہے یعنی مائنارٹی ویلفیئر ڈے ہے، اسی لیے میں یہ کہوں گا مائنارٹیز کے لیے KCR صاحب نے 204 ریزیڈینشیل اسکول قائم کیے.
یہ ایک بہت ہی قابل کارنامہ رہا KCR صاحب کا، کیونکہ آج ہمارے ان 204 اسکولوں میں بھی بڑے پیمانے پر KCR صاحب نے جس چیز کو اپنایا تھا آج وہ اپنایا جا رہا ہے، وہاں پر بھی اقلیتی بہبود کا ڈے منایا جا رہا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا KCR صاحب نے مولانا آزاد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو تعلیم کے جال کو پھیلا کر ہماری معاشیت کو ہماری معاشی غربت کو ختم کرنے کے لیے، ہماری یعنی پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا رول ادا کرنے کے لیے نہ صرف 204 ریزیڈینشل اسکول بلکہ 204 جونیئر کالج، ڈگری کالج اس میں قائم کیا، اور ایک بہت ہی اچھی شکل دے کر KCR صاحب نے تعلیمی جال کو پھیلایا تھا۔ اور ایک بات خاص کر کے کہوں گا کیونکہ مولانا آزاد کے تعلق سے KCR صاحب نے مولانا آزاد صاحب کے نام سے اوورسیز اسکالرشپ کو ہمارے تلنگانہ کے بچوں کو دیا تھا، کیونکہ خاص کر کے ایک بچے کے لیے جو بیرونی ملک جا کے ابراڈ جا کے جو پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے فی بچہ 20 لاکھ روپے KCR صاحب نے۔ میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں کوئی ایسی حکومت نہیں ہے، آج بھی کانگریس حکومت آ کے 10 مہینے ہو گئے لیکن اوورسیز اسکالرشپ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے KCR صاحب نے 204 ریزیڈینشل اسکول قائم کیے تھے، 2751 بچوں کو KCR صاحب نے ابوالکلام آزاد کے نام سے اوورسیز اسکالرشپ کو قائم کیا تھا، اور کروڑوں روپے اس میں آپ نے بچوں کو دیے۔ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں KCR صاحب کا اس میں بہت بڑا یعنی تعلیمی پسماندگی کو اور مولانا آزاد کی مثال کو قائم کرنے کے لیے KCR صاحب نے زور ڈالا گیا۔ لیکن آج مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو حکومت ہمارے پر ہے، جنہوں نے مائنارٹیز مینیفیسٹو، اقلیتوں کے لیے ایک الگ مینیفیسٹو بنایا تھا، انتخابی ایک منشور جاری کیا تھا، لیکن آج تک مولانا آزاد کے نام سے بھی جن اسکیمات کا اعلان کیا تھا اب تک کوئی اسکیمات عمل میں نہیں لائی گئی۔ بہت ہی مایوسی کی بات ہے کہ جس حکومت آج ہمارے پہ مسلط ہے، میں سمجھتا ہوں کہ UP کی حکومت سے بھی اس کا تقبل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آج اقلیتی بہبود کا دن ہے، ایک مسلمان ان کی کیبنٹ میں وزیر نہیں ہے۔ تلنگانہ میں پہلی بار میں سمجھتا ہوں یونائٹڈ آندھرا پردیش میں یہ پہلا موقع ہے جو کسی نے چیف منسٹر بن کر 10 مہینے ہوا اور ایک مسلمان کو اپنی وزارت میں جگہ نہیں دی۔ یہ بہت ہی مایوس کی بات ہے، کیونکہ آج یوم اقلیتی بہبود منایا جا رہا ہے، لیکن ان کی وزارت میں خود ان کو میں سمجھوں گا کہ اگر میں بات کہوں تو بہت زیادہ کروں گا کہ آج انہوں اقلیتی بہبود کا اگر پروگرام اٹینڈ کرے تو ان کو خود دیکھ کر یہ شرم آئے گی کہ میں ایک وزارت میں ایک اقلیت کو اپنے ساتھ نہیں رکھا۔ 10 مہینے گزر چکے ہیں لیکن ایک بھی کیبنٹ کی میٹنگ میں کسی کو جگہ نہیں دی گئی، نہ کسی کو بلایا گیا۔ یہ بہت ہی مایوس کن بات ہے۔ میں مہاراشٹر کی عوام سے، کیونکہ اب مہاراشٹر میں الیکشن بھی ہے، میں یہ کہوں گا مہاراشٹر کی عوام کو ان سے سوالات کیے جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ تلنگانہ میں آج تک کیوں ایک حکومت کانگریس کی چل رہی ہے، وہ کیوں BJP کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ جس طریقے سے بڑے بھائی ان کے حکومت چلا رہے مرکز میں، بغیر کوئی ایک مسلمان کو وزارت میں دیے، وہ حکومت آج تلنگانہ میں چھوٹے بھائی کی حکومت چل رہی ہے۔ بہت ہی مایوس کن بات ہے۔ اگر تھوڑی بھی اگر ان میں شرم ہے تو میں کہوں گا کہ آج کے دن اعلان کر کے آج ہی کے دن اگر کوئی مسلمان کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو اپنی ساتھ ایک وزارت میں مسلمان کو لے کر آپ دکھائیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ میں اتنی ضرورت نہیں ہے 10 مہینے سے بہلا پسلا کر ہتھیلی میں جنت دکھا کر آپ اقتدار پر آ کے بیٹھے ہیں۔ بڑی مایوس کن بات ہے